صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين والغالين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العلي العظيم ایک صلوات پڑھنا محمد اور ایک صلوات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے اصول اور قانون میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے جو قانون اور جو اصول بنا دیے ہیں ان اصول میں کوئی تبدیلی آنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کہیں پر ہم لوگوں کو کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے تو وہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ انسانوں کے کاموں کی وجہ سے یا حالات کے بدلنے کی وجہ سے چیزیں الگ الگ ہم کو دکھائی دیتی ہیں. ایک مرتبہ میں نے پھر اس مثال کو میں بار بار دوہرا رہا ہوں، ایک مرتبہ خانہ کعبہ بچتا ہے، ایک مرتبہ جلتا ہے. یہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں تھی بلکہ جو انسانوں کا رویہ تھا، جو انسانوں کو کام کرنا تھا، جس طرح کی اپنی ذمہ داری کو انجام دینا تھا. دو الگ الگ طریقے کے کیریکٹر ہیں. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو بچانے والا ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو بچایا. ایک مرتبہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو خانہ کعبہ کو نہیں بچانا چاہتا ہے بلکہ اپنے کو بچانا چاہتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے نہیں آیا. تو اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آئی ہے، انسانوں کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. نتیجہ دو الگ الگ ہم لوگوں کے سامنے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا قانون بدل گیا، ایک مرتبہ بچاتا ہے ایک مرتبہ جلاتا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ انسانوں کا رویہ بدلا ہے. جب انسان کا رویہ بدلتا ہے تو یہ انسان کے رویے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزلٹ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک انسان ہے جس کو پیاس لگتی ہے تو ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، وہ جا کر پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کو پانی ملے گا، اس کی پیاس بجھے گی. لیکن ایک انسان ہے جس کو پیاس لگتی ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر کہے کہ نہیں مجھے پانی مل جائے اور میری پیاس بجھ جائے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ یہاں پر یہ جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اس کی بھی پیاس بجھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر پیاس بجھانا ہے تو اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ پانی پینا ہوگا، تم کو اس کا انتظام کرنا ہوگا. صرف یہ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور مجھے پانی مل جائے یہ کافی نہیں. جو چیز اللہ نے قانون بنایا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. صرف اپنی خواہش کرنے سے، زبان ہلانے سے دنیا میں ہمارے کام حل نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے کسی مشکل میں گرفتار ہوئے ہو تو مشکل سے نکلنے کے کچھ راستے ہیں، قانون ہے جو میں تم کو بتاتا ہوں. اس میں سے ایک راستہ ہے حرکت کرو گے برکت عطا ہوگی،
لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور صرف دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ کر محمد اس سے پہلے غالباً جب مجھے موقع ملا تھا یہیں پر بیان کرنے کا تو اس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ فارسی کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، جس کہاوت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حلوہ حلوہ بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کو میٹھا کھانے کا شوق ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ مجھے ابھی میٹھا کھانا ہے، تو وہ اگر بیٹھ جاتا ہے کہ حلوہ 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 تو اس کا منہ میٹھا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ حلوہ بول رہا ہے نا. تو آپ لوگ سب لوگ جواب میں کہیں گے کہ حلوہ بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے بلکہ حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے. اور حلوہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن حلوہ اگر کھانا ہے تو اس کے لیے جا کے مارکیٹ میں خریدنا ہوگا یا گھر پہ بنانا ہوگا. اگر منہ میٹھا کرنا ہے تو اس کے حساب سے اپنے کو محنت کرنا پڑے گی. اگر ایک انسان اسی طرح کا تصور رکھے کہ نہیں حلوہ مجھے چاہیے ہے لیکن میں یہاں مصلے کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے حلوہ مانگوں گا، نماز پڑھے، دعائیں مانگے، پوری رات تہجد کے اندر گزار دے، تو کیا وہ جو مصلے کے اوپر بیٹھا صرف حلوہ حلوہ بول رہا ہے اس کا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اور آپ کہنے گے گردن ہلا کر کے نہیں منہ میٹھا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ سب بولیں گے کہ اگر اللہ سے حلوہ بھی مانگ رہا ہے تو اس کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اس کو چاہیے ہے اور اللہ نے جو اس کو طاقت عطا کیا اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. بیٹھے بیٹھے اس دنیا میں کسی کو بھی کچھ ملتا نہیں ہے. اگر دنیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ ملنا چاہیے تو کوئی دنیا میں غریب نہیں ہوتا اور کوئی دنیا میں جاہل نہیں ہوتا. سب عالم ہوتے، سب مالدار ہوتے، سب بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر ہوتے. اس کا یہ مطلب کہ صرف آرزو تمنا زبان کے ہلانے سے اپنی زندگی کے مسائل حل ہونے والے نہیں. اگر ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی یہ لانا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے، صرف مانگنا یا زبان نہیں ہلانا. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل سنتوں کی ہم کو تعلیم دیا ہے، ساتھ ساتھ میں ہم کو اس بات کی تاکید کیا ہے قرآن کے اندر کہ دنیا میں گھومو، اپنے سے پہلے آنے والے لوگوں کے اوپر تھوڑی نظر کرو کہ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. ان میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے لیے اس دنیا میں بہت کچھ کیا لیکن چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اللہ کو انہوں نے نہیں مانا تھا، اللہ کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. اور کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو اللہ بھی کہلوایا ہے. ان لوگوں کو دیکھو اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھو کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں نے جب خدا کا ساتھ نہیں دیا، اس کی بات کو نہیں مانا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. کیوں ہم کو دیکھنے کے لیے کہا ہے؟ تاکہ ہم کچھ سیکھیں، ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ حق کے فرنٹ میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کے راستے کو کنٹینیو نہ کریں، ہم ان کے راستے پر نہ چلیں بلکہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں. تو ایک سنت رہی ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو طرح کے راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے. جو باطل کے راستے کے لیے اللہ نے سنت بنائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی باقی نہیں رہتی ہے. کچھ ٹائم کے لیے وہ رہے گی لیکن اس سے زیادہ وہ باقی نہیں رہے گی. کچھ ٹائم اس طرح سے دکھائی دے گا کہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں وہ لانگ ٹرم چلنے والی طاقت نہیں ہے. حق کی طاقت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور پھر ہم کو جب خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا، دیکھو کہ ہم نے مجرموں کے ساتھ کیا کیا، دیکھو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں سنا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو یہ جو ہم کو دیکھنے کے لیے بار بار کہتا ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ خدا نہ کرے ہم اس راستے پر نہ چلیں جس راستے پر اللہ کو جھٹلانے والے چلے. ہم لوگوں کو اس راستے پر نہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے کو دیکھیں
کہ جنہوں نے جھٹلایا اور ان کا کیا حشر ہوا ہے. اور اگر ہم اس راستے کی طرف توجہ کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے، عاقبت مکذبین کو دیکھیں گے، مجرموں کی عاقبت کو دیکھیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے پر چلنے سے روکنے کی کوشش کریں گے. پھر میں نے اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم ایک اچھی بات کو سنیں اور اچھی بات کو سننے کے بعد آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکیں. اچھی بات بولنا یا اچھی بات سننا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اچھی بات کے اوپر عمل کر پانا یہ واقعی ایک سخت کام ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے حر جیسا جگر چاہیے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے اور اس طرح کا ارادہ چاہیے جہاں بہکانے والے بہکانے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں حر آج میں تجھے کیسے دیکھ رہا ہوں کہ تو کانپ رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے، کل آنے والے دن سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو حر جواب میں کہتے ہیں نہیں، موت سے نہیں ڈرتا ہوں میں، مجھے جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے ہونے کی فیلنگ ہے. آج میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. مجھے اس جنت اور جہنم میں ایک کو انتخاب کرنا ہے. یہ جنت اور جہنم میں ایک کو انتخاب کرنا آسان بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے. میں ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں. اس سے پہلے کہ میں واقعہ بیان کروں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے علماء کے درمیان دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دو نظریوں کو بیان کیا ہے، لیکن میں وہ دونوں نظریے بیان کرنے کے ساتھ میں اپنے نظریے کو کہ جو میں نے کسی عالم سے سنا ہے اور معتبر عالم سے، اس کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب حر علیہ السلام کربلا میں گنج شہداء میں دفن نہیں ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کے بارے میں یہ تو سب کے لیے کنفرم ہے کہ گنج شہداء میں جناب حر کی قبر نہیں ہے. جناب حر کی قبر گنج شہداء سے اور کربلا سے کچھ دور کے فاصلے پر ہے. کچھ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جناب حر کی قبر گنج شہداء میں نہیں ہے. تو کچھ علماء آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب حر نے امام حسین کے لگام فرس کو پکڑا تھا. لگام فرس کو پکڑنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگام فرس کو پکڑنا یعنی اس طرح کا ایک قدم کہ کوئی کسی کے کالر کو پکڑے. ہم میں سے کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کے کالر کو پکڑے کہ ہاں بولو کیا ہے، میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، میں تمہیں یہ کام کرنے نہیں دوں گا. تو کوئی اگر ہمارے گریبان یا ہمارے کالر کو پکڑتا ہے تو ہم کو کیسی فیلنگ آئے گی؟ ایک انسلٹ فیل ہوگا کہ اس نے ہماری توہین کیا. تو یہ جس نے یہ کام کیا ہے، ہمارے کالر کو پکڑا یا گریبان کو پکڑا ہے، تو اس کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے میری ایک توہین کیا ہے. اور یہ قدم اتنا سخت قدم تھا حر کا کہ امام حسین علیہ السلام فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کب ایک ماں ایک بچے کے اوپر ماتم کرتی ہے؟ یعنی عرب زبان میں اس سے سخت جملہ امام حسین علیہ السلام اپنی توہین کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتے تھے. یہ بہت سخت جملہ تھا. لیکن حر پلٹ کر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب حر نے چونکہ لگام فرس کو پکڑا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اصحاب کہ جنہوں نے امام حسین کی کبھی توہین نہیں کی ہے، جیسے جناب حبیب، جیسے اور دوسرے اصحاب. جناب حبیب کا درجہ بہت بڑا ہے کہ اسی گنبد کے نیچے جناب حبیب کو ایک الگ مزار ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے پیر کی خاک کو سرما بنایا ہے. جناب حبیب کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ہمیشہ خاص احترام کرتے تھے. اور پھر تمام شہداء ایک ساتھ دفن ہوئے کیونکہ انہوں نے کوئی توہین نہیں کی. جناب حبیب کا درجہ بڑا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ بین الحرمین حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے درمیان کی دعا جو بھی وہاں پر مانگی جائے گی خدا قبول کرتا ہے. اور ایک جگہ جہاں پر خدا دعا قبول کرتا ہے وہ جناب حبیب اور امام حسین کے درمیان کی جگہ ہے جہاں پر خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حبیب کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. پھر تمام شہداء کو ایک ساتھ گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا ہے، لیکن جناب حر وہاں دفن نہیں ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب حر نے چونکہ قدم اٹھایا تھا اور لگام فرس کو پکڑا تھا،
تو یہ جو ظاہری طور پر دوری ہے اس ایک کام کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیا تو لگام فرس کو پکڑا تھا. لیکن کچھ علماء دوسرا نظریہ دیتے ہیں اور یہ نظریہ زیادہ معقول لگتا ہے. ہمارے ائمہ کی سیرت کو اور معصومین کو دیکھا جائے تو اس واقعے کے ذریعے سے جو میں نے کہا ہے کہ ابھی میں سناؤں گا اس کے ذریعے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حر نے معافی مانگ لیا تھا, آئے تھے معافی مانگ لیا تھا. معافی مانگنے کے نتیجے میں یہ اتنے کریم لوگ ہیں, یہ اتنے بخشنے والے لوگ ہیں کہ جناب حر نے کیا کیا تھا اور جو کچھ بھی وہ اپنی جگہ, لیکن ان کی طرف سے جو معافی ملتی ہے وہ ہائی لیول کی معافی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بہترین چیز جناب حر کو عطا کیا ہے. اور جناب حر کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو ہدیہ دیا ہے وہ کسی اور دوسرے شہید کو نہیں ملا ہے. وہ ہدیہ کون سا ہدیہ تھا؟ رومال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھ کر محمد کہ اگر ان کی طرف سے معافی مل گئی اور جناب حر نے معافی مانگ لیا, امام حسین نے جناب زہرا کا رومال ہدیہ بھی دے دیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جناب حر گنج شہیدہ میں نہیں ہے, دور دفن ہے؟ کیا وجہ؟ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک گناہگار ہم جیسا, میرے جیسا گناہگار اگر کربلا میں جانا چاہتا ہے, امام حسین سے نزدیک ہونا چاہتا ہے, تو امام حسین نے جناب حر کو اپنے تک آنے کا دروازہ قرار دیا ہے. ہم گناہگاروں کے لیے بہت بڑی مثال ہے جناب حر. ہم سب حر کی سیرت کو دیکھیں اور حر کے راستے کو دیکھیں اور حر کے ذریعے سے حسین تک کے پہنچنے کے لیے اپنے امکانات کو فراہم کریں. وہ حر کہ جس نے کل لگام کو پکڑا تھا آج حسین تک پہنچنے کا راستہ ہو گیا ہے, دروازہ ہو گیا ہے. اور ہم کو یہ سبق ملتا ہے یہاں پر کہ اگر حر کو کہ جس نے لگام کو پکڑا تھا, حر کو اتنا بڑا درجہ امام حسین علیہ السلام عطا کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا ہدیہ دے سکتے ہیں, تو ہم لوگوں کے ذہن میں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم امام حسین کی لگام کو پکڑیں یا ہم ان کے مقابلے میں رہیں. صحیح ہے کہ ہم ان کے راستے پر بہت ساری جگہ پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس طرح کا سوچا نہیں ہے اور ہم کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ کہ ہم ان کی لگام کو پکڑیں. خدا نہ کرے. تو جب ہم اس مسئلے میں تھوڑا ڈیفر کرتے ہیں, الگ ہے, تو جب حر کو امام حسین نے اپنے سے اتنا نزدیک کر لیا ہے تو اس راستے سے اگر ہم کربلا پہنچنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے تمام گناہوں کی بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ہمارا مولا قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھ کر محمد سنانا چاہ رہا تھا وہ واقعہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس واقعے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا بند عالم کو اور ہمارے اماموں کو صرف ایک بہانہ چاہیے ہے تاکہ وہ ہم کو اپنی طرف کھینچ لیں. اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہم نے سنا ہو, لیکن دل کی نورانیت کے لیے اور اپنے عمل کے لیے اس واقعے کو میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو تجارت کے لیے ایک کاروان کی صورت میں مشہد مقدس آتے ہیں, خراسان آتے ہیں, اور وہ لوگوں کا سفر شروع ہوتا ہے بخارا سمرقند کی طرف سے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ازبکستان, تاجکستان, اس ٹائپ کے جو کنٹریز ہیں وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے, اور وہ لوگ آتے ہیں مشہد مقدس جو وہاں سے کمپیریٹیولی نزدیک بھی ہے. اور وہ لوگ کا مقصد اصل یہ ہے, امام کے چاہنے والے ہیں, ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بزنس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنے وقت کے مولا کی زیارت بھی کریں گے. جب یہ لوگوں نے زیارت کا سفر شروع کیا تو جو گاؤں کے لوگ تھے, جو شہر کے لوگ تھے, جن کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ مشہد مقدس جا رہے ہیں, تو شہر کے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری امانتیں, خمس کا پیسہ یا اور دوسری جو امانتیں ہیں وہ ان لوگوں نے کاروان والوں کے حوالے کی اور کہا کہ جب مولا سے ملاقات کرنا تو یہ ہماری امانت مولا تک کے پہنچا دینا.
کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے سلام، دعا اور دوسری جو درخواستیں ہوتی ہیں، کسی نے لیٹر کی صورت میں، کسی نے زبانی صورت میں، اس کاروان والے کے حوالے کیا کہ جب مولا سے تمہاری ملاقات ہوگی تو یہ لے کر جا کر تم مولا کو ہماری طرف سے دینا، اور مولا کا جو جواب ہوگا واپسی میں وہ جواب لے کر آنا۔ یہ کاروان والے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد میں مشہد مقدس پہنچتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام خراسان ہے یا طورس ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد چونکہ مولا کے چاہنے والے تھے، پہلے ہی دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم مولا کی زیارت کو پہلے ہی دن جا کر انجام دیں۔ مولا کی زیارت کے لیے مولا کے دروازے پر آتے ہیں، مولا کے دروازے پر آنے کے بعد نوک کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں۔ مولا کا جو حاجب ہے، نگہبان ہے، وہ دروازے پر آتا ہے، دریافت کرتا ہے کیا ہوا؟ کہا مولا کے چاہنے والے، مولا کے شیعہ ہیں، مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حاجب وہ جو نگہبان ہے اندر جا کے امام کو کہتا ہے کہ کچھ لوگ دروازے پر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ان کو کہہ دو میں بیزی ہوں، چلے جائیں، ان کو وہ بھیج دو، واپس بھیج دو۔ یہ باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ وہ بیزی ہیں، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ چلے جائیے۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ لوگ وقت نکالتے ہیں، مولا سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، مولا سے ملنا چاہتے ہیں۔ مولا نے دوسرے دن جواب میں کہا کہ فصرفوا، ان کو واپس پلٹا دو، میں مشغول ہوں، میں مل نہیں سکتا، ان کو واپس پلٹا دو، ان کو واپس پلٹا دو۔ تیسرے دن پھر وہ لوگ آتے ہیں، پھر وہ لوگ وہی جملہ کہتے ہیں، پھر امام کا جو صحابی ہے وہ امام کو جا کر اندر بتاتا ہے، پھر امام سیم جواب دیتے ہیں، ان کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ کتنے دن ان کو پلٹایا گیا تھا؟ کتنے دن؟ 60 دن۔ کتنے دن؟ 60 دن۔ ذرا ہم لوگ اپنے آپ کو تصور کریں، تھوڑا سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کو اپنا امام مانتا ہوں، امام مانتا ہوں اپنا، اور جن کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخی ہیں، بہت بخشش کرنے والے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ایک اس طرح کی ہستی، اس سے ملنے کے لیے میرے دل میں تڑپ ہے، اور میں جا کے دروازہ نوک کرتا ہوں، اور 60 دن تک کہ وہ مجھے واپس پلٹا ہے۔ واقعی یہ کاروان والوں کے اوپر سلام ہونا چاہیے۔ اگر شاید میں ہوتا، میرے جیسا انسان ہوتا، 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 10 دن کے بعد بولتا بھائی غلطی ہوئی اپنے سے، اس کو میں امام مانتا ہوں، جو مجھے اندر آنے نہیں دے رہا، یہ کیا اخلاق ہے کہ اتنے دن تک کہ میں دروازے کے اوپر آتا ہوں اور مجھے اندر نہیں آنے دے رہے وہ۔ لیکن وہ لوگوں کی معرفت کا درجہ اتنا بڑا تھا کہ 60ویں دن وہ لوگ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جاؤ اور مولا سے کہو کہ مولا آج ہم آپ سے ملے بغیر نہیں جائیں گے، آج کچھ بھی ہو جائے آج ہم ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ کیسے ہم جا کر اپنے گاؤں والوں کو، وطن والوں کو یہ جواب دیں گے کہ ہم مشہد میں آئے اور اپنے مولا سے ملے بغیر واپس آ گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری توہین ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ مولا نے ہم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ جب اس نے صحابی نے جا کر پھر 60ویں دن اس بات کو کہا کہ آج ان کا کاروان واپس جا رہا ہے، آج وہ لوگ ایک دم گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج تو کسی بھی صورت میں ملنا ہے، تو مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ان کو اندر آنے دو۔ 60ویں دن وہ لوگ اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد پہلا سوال ان کی معرفت کو بتاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، مولا کیا غلطی ہو گئی ہم سے، کیا غلطی ہو گئی ہم سے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے، ہمیں آپ پر شک نہیں ہے، آپ نے اگر ہم کو 60 دن اندر آنے نہیں دیا ہے تو ہم میں یقیناً کوئی مشکل ہے، کیا غلطی ہو گئی ہم سے؟ مولا جواب میں کہتے ہیں کیا کہتے تھے تم دروازے پر آ کر؟ کچھ نہیں، چھوٹا سا جملہ ہی تو کہتے تھے۔ کیا جملہ کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو؟ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو؟ علی کا انما شیعۃ علی ابن ابی طالب الحسن والحسین، علی کے شیعہ امام حسن تھے، امام حسین تھے۔ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ انما شیعۃ علی ابن ابی طالب الحسن والحسین والسلمان وابا ذر ومقداد ومحمد ابن ابی بکر۔
علی کے شیعہ سلمان ہے، علی کا شیعہ ابو ذر ہے، علی کا شیعہ مقداد ہے، علی کا شیعہ محمد ابن ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے ایک فرزند محمد تھے جن کو علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ نسل کے حساب سے تو وہ پہلے خلیفہ کا فرزند ہے، لیکن تربیت اور دین کے حساب سے یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر ان کے نام لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اگر علی کا شیعہ امام حسن اور امام حسین تو وہ تو امام تھے، وہ تو امام تھے، لیکن امام وہاں رکتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ سلمان، ابو ذر، مقداد اور محمد ابن ابو بکر، اور ان ناموں کو لے کر بتاتے ہیں کہ نہیں، غیر معصوم میں بھی کچھ علی کے شیعہ ایسے تھے کہ جن کو کہا جائے کہ وہ علی کے شیعہ ہیں۔ پھر یہاں نہیں رکتے، ایک کرائیٹیریا دیتے ہیں، ایک معیار دیتے ہیں تاکہ آج ہم لوگوں کے لیے وہ چراغ ہدایت رہے۔ وہ معیار، اس معیار میں کہتے ہیں کہ لم یخالف، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کسی ایک چیز میں اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اور تم اپنی زندگی میں مخالفت پر مخالفت کرتے جاتے ہو اور کہتے ہو میں علی کا شیعہ ہوں۔ جیسے اس جملے کو سنا، یہ جتنے لوگ تھے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا غلطی، مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب جب تک ہم مخالفت کریں گے اپنے مولا کی، اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہیں گے۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، اصل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واقعے کے اندر جو اصل مقصد جس کے لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پر ہے۔ کہا غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے، اب ہم نہیں کہیں گے ایسا، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مولا کی مخالفت نہ کریں۔ اب ہم مخالفت نہیں کریں گے، اپنے مولا کی بات کو سنیں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، جیسے ہی یہ ارادہ انہوں نے کیا ہے، تو اب مولا رضا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر مولا رضا کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر پہلے جن کو کہہ رہے تھے تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، کس منہ سے شیعہ کہتے ہو؟ اور اب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے نزدیک آؤ، میرے بھائیوں میرے نزدیک آؤ۔ ان کو نزدیک بلایا، اتنا نزدیک بلایا، اتنا نزدیک بلایا کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک دوسرے کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہے تھے، سانس کی گرمی کو محسوس کیا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے حاجب سے، اپنے نگہبان سے پوچھتے ہیں کتنے دن یہ لوگ آئے تھے؟ کہا 60 دن یہ لوگ آئے مولا۔ 60 دن 2 مہینہ کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، 60 دن۔ پھر فوراً مولا نے 60 مرتبہ ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حاجب، اس شہر کا سب سے مہنگا ہدیہ ان کے لیے خرید کر لاؤ اور میری طرف سے ایک ایک انسان کو وہ ہدیہ دو، ایک ایک بندے کو وہ ہدیہ دو۔ اور وہ حاجب جاتا ہے، وہ ہدیہ خرید کر لاتا ہے اور سب کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عزیزو ایک سوال ہے یہاں پر، کون سا بڑا کام یہ لوگوں نے کر دیا کہ جس کے بعد امام نہ صرف یہ کہ اب ان کو اپنا شیعہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ کون سا بڑا کام کیا انہوں نے؟ کوئی بہت بڑا نیک کام کیا انہوں نے بھی ظاہری طور پر؟ کون سا ایسا بڑا کام کیا کہ 60 مرتبہ مولا رضا ان کو سلام کا جواب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ہدیہ اس شہر میں جو ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے لے کر آؤ؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ صرف ایک ارادہ، صرف ایک ارادہ۔ ارادے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو کل وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اس ارادے کے آنے کی وجہ سے آج کہتے تم میرے بھائی ہو گئے ہو۔ کل تک جن کو شیعہ کے لیے مولا کہہ رہے تھے کہ ان کو واپس بھیج دو، آج اس ارادے کی وجہ سے کہتے ہیں اب یہ میرے بھائی ہو گئے، ان کو بہترین ہدیہ دینا ہوگا۔ آج ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے، ہم سب کا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 معصومین ترتیب کے حساب سے کوئی پہلے اور کوئی بعد میں ہے، لیکن عمل کے حساب سے مثلا اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو امام حسین علیہ السلام بھی صلح کرتے، اور امام حسن اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو بالکل ویسے ہی جیسے امام حسین نے قیام کیا ہے امام حسین بھی قیام کرتے۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں امام صادق ہوتے مثلا، اور امام صادق کے زمانے میں امام علی علیہ السلام ہوتے تو بالکل ویسے ہی جیسے امام صادق علیہ السلام نے مسجد کے اندر درس کا انتظام کیا، امام علی وہ کام کرتے، اور امام صادق اگر اس زمانے میں ہوتے تو جو امام علی نے کام کیا امام صادق وہ کام کرتے۔ ہم لوگ کا یہ ماننا ہے کہ یہ امام
نسل کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ آگے پیچھے ہیں، لیکن سیرت کے حساب سے ایک ہی ہے. جو بھی امام جس زمانے میں تھا اور اس نے جو کام کیا ہے، اگر دوسرا امام اس زمانے میں ہوتا تو وہ بھی وہی کام کرتا جو اس امام نے کیا ہے. اسی لیے ایک کانسیپٹ ہے، ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 12 امام تو ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک 250 سال کا ایک انسان ہے جس کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر امام دوسرے امام کی جگہ ہوتا تو وہی کام کرتا جو دوسرے امام نے کیا ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج آ جائیں ہم اپنے 12ویں امام کی طرف. امام رضا کو ایک مرتبہ یہ سامنے اس واقعے کو رکھیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھیں اس کاروان کی جگہ پر، اور امام زمانہ کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آج اگر اس کاروان کی طرف ہم امام زمانہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کہتے ہیں مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام رضا کی طرح امام زمانہ ہم کو کیا جواب دیں گے؟ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ شیعہ تو یہ لوگ ہیں جن کا نام امام رضا نے لیا ہے. کیوں یہ لوگ شیعہ ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے مولا کی سب باتوں کو سنتے ہیں اور تم اپنے مولا کی باتوں کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو. تو ہم لوگوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کرائیٹیریا کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ کریں. جیسے ہی ہم اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے تو کل اس وقت کے امام نے اپنے صحابیوں کو یہ کہا کہ میرے بھائیوں مجھ سے نزدیک آؤ، تو آج ہمارے وقت کا امام بھی ہم کو یہ ضرور کہے گا، ضرور یہ کہے گا. امام حسین کے زمانے میں حر کو نزدیک بلایا اور بھائی کہا. امام رضا کے زمانے میں اس کاروان کو نزدیک بلایا اور بھائی کہا. تو آج ہمارے وقت کا امام بھی ہمارے ارادے کا منتظر ہے. اگر ہم اس ارادے کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو خدا کی ایک سنت ہے کہ اس وقت تک کہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا بند عالم کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک یہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں. یہ ایک خدا کی سنت ہے. خدا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والی قوموں کی حالت نہیں بدلتا. ایک سوال یہاں پیدا ہوگا، ایک سوال پڑھ کر محمد ان کی مدد خدا نہیں کرتا. خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کچھ قدم اٹھاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خدا بند عالم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے. قرآن کی آیت ہے، سورہ رعد کی سورہ نمبر 13 کی آیت ہے جس میں خدا نے کہا ہے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قوم اپنی حالت خود بدل دے تو پھر خدا کیا حالت آ کر بدلے گا؟ آیت کا ترجمہ آپ غور کیجیے گا. لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے. اگر قوم خود اپنی حالت بدل دے گی تو پھر خدا کے لیے بدلنے کے لیے بچا کیا ہے؟ سوال واضح ہوا. خدا کہتا ہے کہ اس وقت تک کہ حالت نہیں بدلوں گا جب تک کہ تم اپنی حالت نہیں بدلو گے. اگر ہم لوگ اپنی حالت خود بدل دیں گے تو پھر خدا کیا بدلے گا ہماری حالت کو آ کر؟ ہماری حالت تو بدل گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے آیت کا؟ یہاں توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے. خدا بند عالم یہی ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ اصل حالت کو بدلنے والا میں ہوں، لیکن ایک قوم کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت کو برا سمجھ کر بدلنے کا ارادہ تو کرے. اگر تم صرف اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کر آؤ کہ تم کو یہ احساس ہو جائے کہ میری حالت بری ہے اور مجھے بدلنا ہے، اس بات کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم کو حالت بری لگتی ہی نہیں. جب ہم کو حالت بری نہیں لگے گی تو ہم کو بدلنے کا ارادہ نہیں آئے گا. جب ہم بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا.
کب بدلے گا اللہ ہماری حالت کو؟ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلیں. ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ ہم کو یہ فیلنگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہماری حالت بری ہے. اگر ہماری حالت بری نہیں ہے اور ہم کو یہ فیلنگ ہی نہیں ہے تو حالت بدلنے کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ایک انسان ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, اس کو سر میں درد ہو رہا ہے. لیکن جب تک کہ اس کو سر میں درد کا احساس نہیں ہے, بخار کا احساس نہیں ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا. آج ہم سب کے طبیب قلوب, آج ہم سب کا سب سے بڑا ڈاکٹر, آج ہم سب کا سب سے بڑا صاحب جس کی ہم سب کو ضرورت ہے, لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بیمار محسوس ہی نہیں کرتے ہیں, اور وہ ہے وقت کا امام. ہم اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں پرابلم میں ہوں. جب میں پرابلم میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کروں گا تو اس کی یاد مجھ کو کیسے ستائے گی, اس کی یاد مجھے کیسے بے قرار کرے گی. یہ جو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرو ایسے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے گم ہونے کے اوپر گریا کرتی ہے اور بے قرار ہوتی ہے. ہم کو یہ بے قراری کیوں نہیں ہے؟ ہم اتنے بے قرار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ہم کو لگتا ہے کہ روٹین کی جو اپنی زندگی ہے یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. جب اپنی زندگی ہم لوگوں کو اس میں پرابلم نہیں لگے گا تو پھر ہم کو اس کی ضرورت, ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہوگی نہیں ہوگی. آج ہم لوگوں کو یہ جو اس بات کا خیال نہیں آتا اور اپنے وقت کے امام کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں پرابلم لگتا ہی نہیں. اور جب پرابلم نہیں لگے گا تو زندگی کو سدھارنے کے لیے اور مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم دعا ہی نہیں کریں گے. ہماری دعا میں یہ جو اثر نہیں ہے امام زمانہ کی ضرورت کی, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو امام زمانہ کے آنے کی ضرورت صحیح معنی میں محسوس ہی نہیں ہوتی. اور چونکہ ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتی ہے تو ہماری دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں. ایک سوال پڑھ تو میں یہاں سے ہی اپنے موضوع کو کنٹینیو کروں گا. لیکن یہ جو ارادہ ہے, یہ ارادہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام اور خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں. جیسے جناب حر, جیسے امام رضا کے وہ کاروان والے, یا اور دوسرے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں امام اور خدا کو بہانا چاہیے تھا اپنے سے نزدیک کرنے کا بھی. امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں اس بات کی بہت کوشش کیا کہ آخری سانس تک یہ جو سامنے لشکر ہے, اس لشکر کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا سکے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جتنا امام یہ کوشش کر رہے تھے, سامنے والے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو جنت سے دور کرنے کے جو ذرائع تھے اس سے وابستہ کر رہے تھے. کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی, کسی کو اپنی جان بچانا مقصد تھا, کسی کے لیے اپنی فیملی کی جان بچانا مقصد تھا. ایک طرف امام کی کوشش ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے تم کو نکال کر میں جنت کی طرف لے کر آؤں, لیکن دوسری طرف لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی لذتیں ہیں اس کے اندر میں اپنے آپ کو گرفتار رکھوں. بہت کم لوگ ہوتے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو بڑے ارادے کے ذریعے سے بڑا فیصلہ کر کے چھوٹی موٹی چیزوں سے اپنے نفس کا سودا نہ کریں. حر جیسی شخصیتیں بہت کم. حر کے پاس ایک سرمایہ تھا, حر کے پاس ایک ایسٹ تھا جس کی وجہ سے حر کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے, اور وہ سرمایہ یہ تھا کہ حر کے دل میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت تھی. کچھ علماء نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے اس دن حر گستاخی کر دیتے, امام کے جواب پر ایک امام کی بات پر ایک جواب دے دیتے, تو حر کو یہ درجہ نہیں ملتا. حر کو یہ جو درجہ ملا ہے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حر کے دل میں معرفت جناب زہرا تھی. تو یہ کسی حد تک کہ ہم لوگوں کے دل میں بھی ہے. ہم بھی خدا سے یہ دعا کریں کہ خدایا جس طرح سے حر کو اس معرفت کی وجہ سے تم نے نجات ہی نہیں
بلکہ اتنے بڑے درجے پر فائز کیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی صحیح معنی میں اپنے وقت کے امام کا ساتھی بننے کی توفیق عطا کر۔ تو جب حر نے اس سرمایے کے ذریعے سے ایک رات میں اتنا بڑا سفر طے کیا کہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ حر، تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا کتنا اچھا، تو ہم لوگوں کو بھی خدا بند عالم صحیح معنی میں آزاد زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ حر نے جو راستے کو طے کیا ہے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں جس کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں اگر پہلے شہید سے لے کر آخری شہید تک کے، جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے آخری شہید، کچھ لوگوں نے علی اصغر علیہ السلام کو آخری شہید کہا، ان تمام لوگوں میں، ان تمام شہداء میں ایک یونیک پوائنٹ تھا، ایک کامن پوائنٹ تھا، اور وہ کامن پوائنٹ جو سب کے لیے پایا جاتا تھا وہ یہ پایا جاتا تھا کہ یہ تمام شہداء میں اس بات کا احساس تھا کہ اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا ہے ان کو، چاہے وہ حر ہوں یا آخری شہید کچھ روایتوں کے مطابق جناب علی اصغر، یہ تمام لوگوں میں ایک کامن پوائنٹ تھا کہ ہم کو وقت کے امام کی مدد کرنا۔ اب ذرا اس روایت کی طرف توجہ کیجیے جس روایت میں امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر علیہ السلام کو مقتل میں لے کر آنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اما ترون کیف یتلذذ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسے اپنے ہونٹوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اس روایت پہ اگر ہم توجہ کریں تو اس روایت پہ توجہ کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب علی اصغر کے بدن میں اتنی جان نہیں تھی کہ ان کے بدن میں وہ کروٹ لے سکے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس روایت کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس بچے میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کروٹ لے سکے، اس بچے نے میری نصرت کی آواز کو جب سنا ہے تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بس عزادارو ایک روایت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، بس تصور یہاں پر شرط ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس ہتھیار کے ذریعے سے، جس اوزار کے ذریعے سے جناب علی اصغر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی سائز اور اس کے وزن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کے قد سے 3 برابر بڑا تھا۔ ایک چھوٹے سے جسم پر جب ایسی ایک چیز لگتی ہے تو چھوٹا سا جسم اس کے وزن کے مطابق گھوم جاتا ہے، جیسا وہ گرتا ہے جس طرح وہ وزنی چیز جاتی ہے وہ بدن اس کے مطابق کروٹ بدلتا ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے فانقلب الصبی، وہ جو چھوٹا بچہ امام حسین کی گود میں تھا، تیر کے لگتے ہی اس نے کروٹ لے لیا تھا۔ یہ جو کروٹ کا تصور ہے اس کو تھوڑا تصور کرنے کی کوشش کیجئے کہ ایک باپ کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور وہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پر ایک تیر لگتا ہو اور تیر وزن کی وجہ سے پلٹ رہا ہو تو وہ بچہ کس طرح سے اپنے باپ کی گود میں کروٹ لیتا ہے۔ کسی طرح سے امام حسین نے اس بچے کو سنبھالا، اس کے جنازے کو لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنا سخت وقت علی اصغر کو خیمے کے لانے کے وقت امام حسین محسوس کر رہے تھے، کسی اور شہداء میں محسوس نہیں کیا کہ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ بس دروازے پر پہنچتے ہیں، ننھی سکینہ دروازے پر پہلے آ کر کہتی ہے، بابا کیا میرے چھوٹے بھیا کو پانی پلا لائے؟ بس ابا کا دامن ہٹایا، جناب سکینہ، جناب رباب وہاں کھڑی تھی، فوراً ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کیا تجھ جیسے چھوٹے بچوں پر بھی اونٹ کو مارنے والے اسلحے کے ذریعے سے اسے نہر کیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے آبان و
انصار اور مددگاروں میں اور ان کے رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ تمام مومنین سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات یا کوئی بھی کنفیوژن جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، ضرور آپ لوگ اس سے